ماں اتنی پیاری ہوتی ہے. ایک لڑکے کی شادی ہوئی، نوجوان تھا، اور اب جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ لڑکی کوئی مذہبی ماحول کی تو تھی نہیں. اس نے اپنا رنگ دکھایا اور نوجوان کے ساتھ عجیب سلوک کرتی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی لطف اور سکون کا یا پیار اور محبت کا ماحول نہیں رکھتا تھا. بہو تو بہو تھی کہ یہ ساس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک اس کا بھی نہیں تھا، بیٹے کو اکساتی رہتی. اب بیٹا جو تھا وہ شادی کے بعد ماں سے بالکل وہ منحرف ہو گیا، ماں سے ہٹ گیا اور بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا. ماں بوڑھی تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ بس بوڑھی تھی، جھڑیاں تک پڑ گئی تھی. بہو کی الٹی سیدھی باتیں سنتی لیکن بیٹے کو کچھ نہ کہتی. اب میں بیٹے کو بولوں گی تو اس کا گھر خراب ہوگا. ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ہاں ماں ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. بیٹا ماں کا دھیان نہیں رکھتا تھا، مگر بیوی ایک چیز نوٹ کرتی تھی کہ میں جتنا اس کی ماں کے بارے میں بولتی ہوں یہ کبھی ماں کو کچھ بولتا بھی نہیں ہے. ایک دن اس نے شوہر کو کہا کہ دیکھو میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہاری ماں کے چکر سے، میں اس بڑھیا کی اب خدمت نہیں کر سکتی، یا تو اس گھر میں یہ بڑھیا رہے گی یا میں رہوں گی. اور وہ تو پہلے ہی شوہر جو تھا بیوی پہ لٹو تھا. عجیب حالت تھی. شوہر سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ سوچ میں پڑ گیا کہ ماں کو کیا نکالوں، کہاں رکھوں. یعنی یہ عجیب بات تھی کہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں. بیوی کو جواب دیتا کہ پاگل ہو گئی ہے، میری ماں کے بارے میں اس طرح کا کلام کرتی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بیٹے نے ایک دن کچھ ترکیب چالاکی کی اور اس طرح کی کہ ماں کو کہیں گمانے کے نام پر باہر لے گیا، اور باہر لے جا کر کہیں جنگل اور جھاڑیوں میں لے گیا، اور جھاڑیوں میں لے جا کر جنگل میں ماں کو بٹھا دیا. ماں تھی، ماں سمجھ گئی کہ یہ چاہتا کیا ہے. تھوڑی سردی کی راتیں تھی، جنگل، اندھیرا. بیٹا کہا ماں یا بیٹھ میں آ رہا ہوں. ماں سمجھ تو گئی تھی. میں نے کہا بیٹا سردی بہت ہے، یہیں بٹھانا تھا تو کوئی چادر ہی دے دیتا، میں چادر اوڑھ کے سو جاتی. ماں ابھی لاتا ہوں. ماں سمجھ تو گئی تھی. بیٹا گیا. کچھ ہی دیر کے بعد انہی جھاڑیوں میں سے ایک شخص گزرا. بڑھیا کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنی رات کے بڑھیا یہاں ہے. تو کہا بڑی میاں بڑی بھی خیریت تو ہے؟ بولا بس پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے؟ کہا مجھے میرا بیٹا یہاں چھوڑ کر چلا گیا. کہا اچھا ہاں. میں پریشان اس پر نہیں ہوں کہ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، میں پریشان اس بات پر ہوں کہ جنگل بیابان ہے، کہیں کوئی شیر میرے بیٹے کو کھا نہ جائے. ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں ماں کی قدر عطا فرمائے. اے وہ بچوں جن کی ماں حیات ہے، جن کی ماں زندہ ہے، اپنی ماں کی قدر کر لیں کہ جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو بس پھر اٹھ جاتا ہے، پھر افسوس ہی رہ جاتا ہے. اتنی اہمیت ہے ماں کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیکی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں. عرض کیا پھر کون؟ ارشاد فرمایا
تمہاری ماں. پھر عرض کی اس کے بعد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تیری ماں. پھر عرض کی اس کے بعد کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ یعنی تمہارے والد. تو اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر یہاں ماں کی اہمیت بیان فرمائی کہ میری نیکی کا زیادہ حقدار کون.